موضوع الدرس سے اسلوب الدعوت الاسلامیہ، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یخبر تعالی انہ جعل لکل قوم منسکا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کے طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ قال ابن جریر یعنی لکل امت نبی منسکا۔ قال واصل المنسک فی الکلام العربی هو الموضع الذي يعتاده الانسان يردد الیہ اما لخیر او شر۔ ہر امت، ہر نبی کے لیے منسک کیا معنی؟ منسک کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں بار بار آدمی آئے، خیر ہو یا شر ہو۔ وَلِهَذَا سُمِّيَتْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ بِذَلِكَ، اسی لیے حج کے مناسک کو مناسک رکھا گیا چونکہ لوگ بار بار آتے ہیں۔ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِوُقُوفِهِمْ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ لِكُلِّ أُمَّةٍ نَبِيٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکون جو جھگڑتے ہیں آپ سے، ان کو نہیں جھگڑنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا جَعْلًا قَدْرِيًّا، اللہ پاک نے اپنی تقدیر سے ہر امت کے لیے ایک راستہ تجویز فرمایا ہے۔ كما قال وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ولہذا کہا ہونا ہم ناسکوہ، یعنی فاعلوں کا اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ فالضمیر هنا عائد علی هؤلاء الذین لهم مناسک وطرائق، جن کے لیے مناسک ہیں، راستے ہیں۔ اے ہؤلاء انما یفعلون ھذا عن قدر اللہ وارادتہ، ہر آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اللہ کا ارادہ اور اللہ کی قدرت ہے۔ فلا تتاثر بمنازعتہم لک، آپ ان کے جھگڑے سے متاثر نہ ہوں۔ ولا یصرفک ذلک عما انت علیہ من الحق، اور آپ چونکہ حق پہ ہیں آپ اس سے ہرگز نہ ہٹیں۔ ولہذا قال تبارک و تعالی وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، آپ اپنے رب کی طرف ان کو بلائیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اے طریق واضح مستقیم، مستقیم کا معنی ہوتا ہے کہ راستہ بھی ہو، واضح بھی ہو اور سیدھا بھی ہو اور منزل تک پہنچانے والا بھی ہو، موصل الی المقصود۔ وہذہ کقولہ تعالی ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک، اللہ کی طرف بلائیں۔ وقولہ وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون، اگر اس کے باوجود وہ جھگڑیں تو ان کو کہہ دو اللہ سب جانتے ہیں۔ وان کذبوک فقل لی عملی ولکم اعمالکم عملکم، اگر تکذیب کریں تو آپ ان کو کہہ دیں اچھا جاؤ تم اپنے راستے پہ رہو، میں اپنے حق کے راستے پہ ہوں۔ انتم بریئون مما اعمل، میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وانا بریء مما تعملون، اور میرا اس سے تعلق نہیں جو تم کرتے ہو۔ وقولہ اللہ اعلم بما تعملون، اس آیت میں ان کے لیے تحدید ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، معنی جزا دیں گے۔
كقوله وهو عالم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرما دیں گے جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وهذه كقوله تعالى فلذلك فادع واستقم. آپ ان کو دعوت دیں اور اپنے رستے پہ جمے رہیں کما امرت، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور ان کو بتا دیں کہ میں اس پہ ایمان لایا جو اللہ نے مجھ پہ کتاب اتاری ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. یخبر تعالیٰ عن کمال علمہ بخلقہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور سب اللہ نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں، آسان ہے. وَأَنَّهُ مُحِيطٌ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اس کا علم. فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اللہ کے آگے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ اس سے چھوٹا نہ بڑا. وَأَنَّهُ تَعَالَى عَلِمَ الْكَائِنَاتَ كُلَّهَا قَبْلَ وُجُودِهَا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا ہونے سے بھی پہلے جانتے تھے. وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. كَمَا ثَبَتَ فِي صحیح مسلم، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ صحیح حدیث ہے. ان عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی سب چیز لکھ دی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 پہلے، اور اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا. وفی السنن من حدیث جماعت من الصحابہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا اور قلم پیدا ہوئی. قال له اکتب، اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو. قال ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما ہوا قائن، لکھو جو ہو گیا. فجر القلم بما ہوا قائن الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک کے حالات پیش آئیں گے سب لکھو، اور اس کے بعد اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابن بکیر قال حدثني ابن الحیۃ قال حدثني عطاء ابن دینار قال حدثني زید بن جبیر قال قال ابن عباس خلق اللہ اللوح المحفوظ کمسیرۃ 100 عام. اور لوح محفوظ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جیسے 1 سال بعد بھی چلتا رہے. وقال للقلم قبل ان يخلق الخلق، اللہ نے قلم کو حکم دیا، ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. وہ العرش تبارک و تعالی، وہ عرش پہ تھے جیسا ان کی شان کو زیبا ہے. اکتب، فقال القلم ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال علمی فی خلقی الی یوم تقوم الساعہ، قیامت تک ساری مخلوق کا جو ہے وہ لکھ دیں. فجر القلم بما هو قائن فی علم اللہ الی یوم القیامہ. وذلك قولوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. وهذا من تمام علمہ تعالی انہ علم الاشیاء قبل کونہا، یہ اللہ کا علم ہے کہ چیزوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کو علم ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو علم ہے. وقدرها وكتبها ایضا فما العباد عاملون قد علمه تعالی قبل ذلك. جو کچھ مخلوق کر رہی ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کریں گے. فیعلم قبل الخلق ان هذا یطیع باختیارہ وهذا یعصی باختیارہ، یہ بھی اللہ جانتے تھے کہ ان میں کون ہیں جو اپنی اختیار سے اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے اور کون ہیں جو نافرمانی کریں گے. وقد بذلک عنده احاط بكل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے ڈھانپ رکھا ہے. وہ سہل علیہ یسیر لدیہ، ولہذا قال تعالی ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کے جو غیروں کی عبادت کر رہے ہیں ان پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو علم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب ان پر اللہ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر جو ہے بگڑتے ہیں اور انکار ظاہر ہوتا ہے۔ یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی قرآن یا آیات سنا رہے ان پر ہم حملہ کر دیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ان کو بتلا دیں کہ میں تمہیں خبر دوں۔ وعدہ اللہ النار، اللہ نے تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ کا وعدہ ہے کافروں کے لیے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقول تعالی مخبراً عن المشرکین فیما جہلوا وکفروا وعبدوا من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ خبر دیتے ہیں مشرکوں کے بارے میں جو جاہل ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ کقولہ تعالی ومن یدع مع اللہ الہا آخر، جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارتا ہے لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، ولہذا قال ہنا ما لم ينزل به سلطان وليس لهم به علم، نہ ان کے پاس کوئی حجت ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ علم ہے۔ اے ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفقوا، جو خود گھڑتے ہیں عبادت، خود بت بناتے ہیں، خود اپنے احبا خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ وانما هو امر تلقوه عن آبائهم، یہ انہوں نے اپنے باپ دادے سے یہ طریقہ پایا تھا، بلا دلیل ولا حجت، نہ کوئی دلیل نہ اس پہ کوئی حجت۔ وَأَصْلُهُ مِمَّا سَبَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے غیر کی عبادت کو مزین کر دیا۔ وَلِهَذَا تَوَعَّدَهُمْ تَعَالَى بِقَوْلِهِ، اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ سوچ لو، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اے من ناصر ينصرهم من اللہ، کوئی اللہ کے سوا نہیں تمہاری مدد کرنے والا۔ فیما یحل بہم من العذاب والنکال، اللہ کی طرف سے جب عذاب ہوگا تو ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ثم قال اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، اے اذا ذکرت لهم آیات القرآن، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں واضح، والحجج والدلائل الواضحات علی توحید اللہ، اللہ کی توحید پر، وانہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وان رسلہ الکرام حق وصدق، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو ہیں وہ بھی سب سچے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اے یکادون یبادرون الذین یحتجون علیہم بالدلائل الصحیحۃ من القرآن، اب یہ جلدی کرتے ہیں کہ جو ہمیں حق کی طرف بلا رہا ہے اس پہ حملہ کر دیں۔ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُم بِالسُّوءِ، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے زبانوں سے بھی حق والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ قل، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء، ان کو بتلا دیں، أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان سب چیزوں سے جو سب سے بری ہے وہ جہنم ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا کافروں کو جہنم میں ڈالنے کا، اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ النار وعذابها قال اشد وشق واتم واعظم مما تخوفون به اولیاء اللہ، اللہ نے فرمایا تم میرے مومنوں کو جو ڈراتے اس سے زیادہ سخت عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ وعذاب الآخرۃ لَسَنِيَّكُمْ هَذَا أَعْظَمُ مِمَّا تَرَانُونَ مِنْهُمْ إِنَّ تُمْ بِذَامِكُمْ، تم چاہتے ہو کہ شاید ہم ان کو روک سکیں گے، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اے بئس النار مَكِيلًا وَمَنزِلًا وَمَرْجِعًا وَمَوْعِدًا وَمَقَامًا، سب سے برا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ انہا ساعت مستقرا ومقاما، وہ قرار کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی تمہارے لیے اس جہنم کا عذاب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔